बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आजकल एक ही मौजू है जिस पर गुफ्तगू हो रही है, आप जहाँ भी जाएँ इसी मौजू पर गुफ्तगू होती है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की, क्या ये तहरीक अदम एतमाद ज़ोर पकड़ रही है या कमज़ोर हो रही है? अब ये एक नया सवाल पैदा हो रहा है क्योंकि चंद दिनों से इसमें कोई ख़ास पेशरफ शामी साहब देखने को नहीं मिली, मासिवा पिछले हफ्ते हुई चंद अहम मुलाकातों के। तो एक तासुर ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद हुकूमत मुखालिफ जवानी अपोजिशन की ये शायद किसी हद तक कमज़ोर हो रही है, लेकिन अपोजिशन ये समझती है कि नहीं, इसका टाइम फ्रेम अभी नहीं दे सकते। नंबर गेम पर हमारा प्लान तैयार है, जल्द इसे हम टेबल करेंगे कौमी असम्बली में। और दूसरा हम मौजू सर, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का कौम से ख़िताब है। 40 मिनट का लगभग इसका वक्फा बताया जाता है, इसकी तवालत, जिसमें वो हाल दिल बयान करेंगे। अहम जो कौमी मसाइल हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली, पेट्रोल, मईशत और जो आलमी मंजरनामा प्रोग्राम के दौरान ही आ जाए जी, आलमी मंजरनामा, उस पर भी वो अपनी हिकमत जो है वो आवाम के सामने रखेंगे। परवेज़ खट्टक साहब ने तो ये कहा है कि वो पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे जी हाँ, और जो बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं उनको एजाजिया देने का ऐलान करेंगे। चलिए मैं सुनाता हूँ। 15-20 हज़ार रुपये जी, महीना परवेज़ खट्टक साहब ने इस बारे में क्या नवीद हर ग्रेजुएट को मिलेगा जो बेरोजगार है। जी, देखिए खट्टक साहब जो शामी साहब इशारा कर रहे हैं वो क्या नवीद सुना रहे थे इस खिताब के हवाले से। सभा वज़ीर आज़म तकरीर कई आगे के सलोर चीज़ों जो चीज़ आज जे सभा में इंशाल्लाह तासो पेट्रोल 10 रुपये अर्जान छी दी के 2.5 अरब रुपये में हुकूमत वा चौली बार नफर अर्जान न रखी हुकूमत पे पर पैसे वा चौली दा पेट्रोल अर्जान छी और दा पेट्रोल व सलोर में इस्तेमाल के बयान करानी की देश दुनिया हालात खुश होता नोबरा कम बिजली में इंशाल्लाह 500 रुपये यूनिट तासो सभा ऐलान की 500 रुपये नहीं थे पहुंचा गरीब खबर दलते के तासो सवाल सम पास लगाश तक बेरोजगारी सवाल सम पास सो ये लास्ट 10 रुपये सस्ता पेट्रोल फी लीटर करने का ऐलान करेंगे। 4 माह तक पेट्रोल महंगा नहीं होगा। पश्तो में गुफ्तगू कर रहे थे, उसका तर्जुमा आपको सुनाया हमने, नीचे लिखा हुआ था। और बिजली 5 रुपये फी यूनिट कमी होगी और BA पास आपने बता दिया। लेकिन क्या कीजिए, अभी कुछ देर पहले ही मालूम हुआ कि LPG भी महंगी हो चुकी है और बिजली भी 5 रुपये फी यूनिट महंगी हो चुकी है ना। अगर उनकी बात जो थी वो पूरी नहीं हुई, जो परवेज़ खट्टक साहब ने कहा है, अवलन तो पूरी होनी चाहिए, बड़े जिम्मेदार लीडर वज़ीर दफ़ा है, लेकिन पूरी ना हुई तो वो कह देंगे मैंने तो ये पश्तो में खिताब किया था, उर्दू में थोड़ी किया था। अच्छा हाँ। यानी पश्तो हमारी ज़ुबान नहीं है क्या? हमारी ज़ुबान है, आपके लिए तो नहीं था। अच्छा ठीक है, वो तो अपने हल्के के लिए, भाइयों के लिए था, अपने हल्के के लोगों के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये कहा है कि बहुत बड़ा ऐलान वो आज करने जा रहे हैं। तो ये इसका मतलब है खान साहब हियर टू स्टे जी, टू फाइट। हाँ, और आज खिताब से पहले इत्तला मिली कि आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है, वो अपनी टीम के हमरा भी बैठे रहे और खिताब की तैयारियां कर रहे हैं जी, कि कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी मुलाकात मुतवक्के है। इसलिए कि कल चूँकि मंगल है और मंगल को कैबिनेट मीटिंग भी होती है, तो वो कैबिनेट मीटिंग उन्होंने मुलतवी की और लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं, वज़ीर आला से मिलेंगे और फिर जो आपने फरमाया मंगल की खास अहमियत है। मंगल को उमूमन हमारी जो मंगल कैबिनेट मीटिंग करते हैं, पहले तो बुध को हुआ करती जी, मंगल को, मतलब मंगल को गोश्त का नाका भी होता है। अच्छा नहीं, कल कैबिनेट का नागा होगा, कल प्राइम मिनिस्टर लाहौर तशरीफ लाएंगे और फिर आप बता रहे हैं कि चौधरी से मिलेंगे। और वो हमारे जो तारिक अजीज साहब हैं, हमारे बड़े होनहार रिपोर्टर, उन्होंने कहा है, रोज़नामा दुनिया इस्लामाबाद के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने कहा है कि जो टास्क है ना जहांगीर तरीन से राब्ते का, वो किसको दे दिया कि शफकत महमूद साहब को दे दिया जी, जी। और यही नहीं बल्कि ये टास्क दोनों वज़रा आला को दिया गया है, यानी पंजाब में बुज़दार साहब को भी और उधर महमूद खान साहब को भी, कि आप जो अरकान नाराज़ हैं या थोड़े बिफरे दिखाई देते हैं उनको मनाएं, उनके फ़ंड्स का मामला है वो हल करें, तरक्याती स्कीमों का मामला है उसको देखें। और प्राइम मिनिस्टर अगर ख़ुद यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और चौधरी से मिल रहे हैं, तो आपके इल्म में है कि लास्ट टाइम कब वो चौधरी से ख़ुसूसी तौर पर मिलने गए? नहीं, वो तो मिले, उनको मजाज पूर्ति के लिए गए थे, अभी थोड़ी दिन हुए, कोई ज़्यादा दिन तो नहीं हुए। वो तो उस वक्त पहला वक्फा जो बहुत ज़्यादा था, फिर वो चौधरी से तशरीफ़ लाए, तो शुजात हुसैन की इयादत की, वो बड़ी मीठी मीठी बातें की। अब तो मुन्नस अलैहि साहब से भी एक उनका चल रहा है, एक किस्म का क्या कहना चाहिए, म्यूचुअल हुब कह लें उसे हम, दो तरफा मोहब्बत चल रही है। और मुन्नस अलैहि साहब माशाल्लाह वो भी मुनस बन गए हैं उनके, ठीक, और मुनस व गमखार। अच्छा, ये आज जमात इस्लामी भी मिली थी चौधरी बरादरान से
اور رواں ہفتے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے جو 3 بڑے رہنما یعنی مولانا فضل الرحمان، جناب شہباز شریف صاحب اور جناب چودھری پرویز الہی اور شجاعت حسین صاحب کے علاوہ زرداری صاحب کی میں بات کروں، جو اپوزیشن کی 3 بڑی جماعتیں ہیں، ان کی آپس میں بیٹھک لاہور میں ہو سکتی ہے۔ وہ جماعت اسلامی کے پاس ایک ووٹ ہے قومی اسمبلی میں، تو وہ ان کے جو آج اطلاع یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے پوچھا سراج الحق صاحب کہ آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹ کہاں ڈالنا ہے، تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں۔ تو وہ جو اپنا ان کے ہے نا وہاں کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، جی سینٹ میں، ہاں وہ تشریف لائے ہوئے تھے لاہور میں، اور وہ جو ہدایت الرحمان صاحب ہیں بلوچستان سے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو مشتاق احمد خان صاحب سے جو تبادلہ خیال ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی تاثر دیا کہ اگر تو اپوزیشن اکٹھی ہو گئی تو اپنا ووٹ بھی وہ ان کی نظر کر سکتے ہیں، ان کے پلڑے میں ڈال دیں، مگر ایک ووٹ سے تو تحریک عدم اعتماد منظور نہیں ہوگی نا۔ ٹھیک، خالد مقبول صدیقی صاحب نے آج بڑا ہمیں ایک بیان دوبارہ سے دیا ہے، وہ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک جو آ رہی ہے اس میں کس سمت میں کھڑے ہوں گے، یہ معاملہ بڑھے گا۔ حکومت اگر اسی حوالے سے اپنے بہت سارے اقدامات کو درست کرتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مشکل وقت میں نہ کھڑے ہوں، لیکن اگر حکومت اپنے معاملات کے حوالے سے غافل نظر آئے گی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم کس طرف کھڑے ہوں گے۔ بہرحال ہمارے آپشنز اس وقت کھلے ہوئے ہیں۔ مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے اور مہنگائی ہر دور میں ہوتی رہی ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے یہ عالمی طور پہ بھی مہنگائی کا اثر ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اس مہنگائی کو بھی، اس مشکل وقت کو بھی اس سے زیادہ اچھی طرح ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے کئی بار وزیر اعظم سے بھی یہ درخواست کی تھی، حکومت سے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ تھوڑی سی زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ اپنے شام صاحب جماعت اسلامی کا موقف بیان کیا نا، تو وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک میں کس طرف کھڑے ہوں گے ابھی معلوم نہیں۔ مطلب اب ان کا تو دیکھیں نا، ان کی بات سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر پلڑا جو ہے نا وہ جھکتا نظر آئے گا عدم اعتمادیوں کا تو ادھر بیٹھ جائیں گے جا کے۔ یہی تاثر دے رہی ہیں وہ ہمارے اتحادی، یہی تاثر دے رہے ہیں۔ پیارے بھائی تھے حسین حقانی صاحب، جی، جو اب امریکہ میں کہیں گم ہو چکے، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کیا کہ کعبے کو جا رہا ہوں نظر سوئے دیر ہے، واہ، مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ واہ 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 واہ، یہ ان کے لیے آپ نے پڑھا یا اپوزیشن کے لیے پڑھا؟ مقبول صدیقی صاحب کے لیے پڑھا، اور اتحادیوں کے لیے۔ اتحادی تو مطلب یہ ہے کہ سارے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے، اگر حکومت جاتی نظر آئے گی ادھر چلے تو دھکا دے دیں گے، اور اگر نہیں اور اپنا بھی نام لکھا لیں گے غازیوں میں، اور اگر معاملہ ہوگا کہ نہیں بھائی یہ کام تو نہیں چل رہا تو پھر جناب وفاداری کا ثبوت دیں گے، اصول پسندی کا۔ چونکہ آج جماعت اسلامی کی چودھری برادران سے ملاقات ہوئی ہے تو ہم نے جناب لیاقت بلوچ صاحب کو زحمت دی ہے کہ ذرا ہمیں حال تو سنائے نا کہ وہاں ہوا کیا، لیکن اس سے پہلے ایک اہم اناؤنسمنٹ کرنی تھی۔ وزیر اعظم کا خطاب بھی ہے، اور آج ہی ہم نے طے کیا تھا کہ پی ٹی آئی سندھ کے رکن اسمبلی ہیں دیوان سچل ترینہ رکن ہے 2012 باغی ہو چکے ہیں، وہ تقریباً یہی سمجھیں کہ وہ حکومتی پالیسیوں سے بہت نالا ہیں، مرکزی قیادت سے، مقامی قیادت سے کافی کچھ وہ دل کا غبار نکال رہے ہیں۔ ہم نے سوچا آج ان سے سنتے ہیں کہ ان کو اعتراض کیا ہے، کوئی سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے حال پر، دل پر رحم کرے، ان کے غبار پر رحم کرے۔ تو اب ان سے گفتگو کرتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ لیاقت بلوچ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، السلام علیکم۔ سنائیے گا سر، آج آپ کی ملاقات ہوئی بڑی اہم، سراج الحق صاحب بھی تھے، آپ بھی تھے وہاں موجود۔ چودھری صاحبان کیا فرماتے ہیں، کیا سوال آپ سے پوچھتے ہیں، اور کیا کوئی ہم آہنگی ہے آپ کے ہاں اور چودھری برادران کے ہاں اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شامی صاحب، جامی صاحب۔ چودھری شجاعت حسین صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ عرصے میں بہت دلیل رہے، ہم سروسز اسپتال بھی اور ڈاکٹرز اسپتال بھی ان کی عادت کے لیے گئے، لیکن ڈاکٹرز نے ملاقات کی اجازت تو نہیں دی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ صحت کافی بہتر ہو چکی ہے، بہت بہتر ہے اور آواز بہت بہتر ہے، اب تو چہک رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں چہک رہے ہیں، آواز بہت بہتر ہے، بڑی کلیئرٹی ہے بات میں بھی، اور پتے بھی پھیل رہے ہیں۔ کہتے ہیں میری ٹانگوں میں کافی کمزوری ہے، باقی میں پہلے سے بہت ٹھیک ہوں، بہتر ہوں ماشاءاللہ، اور جو یاداشت کی اور ہر چیز کی ریلیونسی ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جس طرح ان کے ہاں ایک تباً مسئلے کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی پنچ مارتے ہیں، وہ ان کی موجود۔ بہرحال سر، یہ ایک تاثر یہ بھی آیا ہے کہ غالباً تحریک عدم اعتماد کا جو پلان ہے اپوزیشن کا وہ کمزور ہو رہا ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں رہا۔ آج شہباز شریف صاحب بھی ملے ہیں،
मीडिया मालिकान से और एडिटर से, वहाँ भी उन्होंने दो बातें की हैं सर। एक कहते हैं कि कमेटी हमारी जो है ना बनी हुई सारी तंजीमों की, मीडिया तंजीमों की, जो वो पैका क्या है जी, एक्ट या पेका भी है, पैका कह लें, पीसी है। हाँ, तो वो उसके खिलाफ जो तमाम मीडिया तंजीमें जो हैं मुत्तहिद हैं, तो उनकी एक एक्शन कमेटी बनी है जो आज मिली है शहबाज शरीफ साहब से भी, और खाना भी खाया उनके साथ। अच्छा। उसमें मियां अबर महमूद साहब भी थे, सैयद सरमद अली साहब भी थे, अदर अब्बास साहब भी थे, शकील मसूद साहब भी थे, और मेहर काज़म खान साहब भी थे, और फिर उमर शामी साहब भी थे। तो सारी तंजीमों के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे और तबादला ख्याल किया उसके हवाले से। सियासत में भी हल्की फुल्की गुफ्तगू हुई है। वो कहते हैं कि टाइम फ्रेम अभी हम नहीं दे सकते। दिल की बात नहीं बताई ना। एक जुमला और उनसे मंसूबा, वो ये कहते हैं कि नंबर गेम पर दिन रात काम हो रहा है, टाइम फ्रेम हम आपको नहीं दे सकते। अब देखिए, कल आसन इकबाल साहब के जो फर्जंदे अर्जमंद है ना, उनकी शादी, उनका वलीमा था, तो उसमें जनाब जो नारोवाल के उनके वर्कर्स थे वो राना सनाउल्लाह साहब को घेरे हुए थे और कह रहे राना साहब चौधरी परवेज साई साहब के मामला कर ले, उनको दे दे वजारत आला, हिचकिचाए ना। और राना साहब कभी इधर मुस्करा रहे थे, कभी उधर मुस्करा रहे थे, कभी मुस्करा रहे थे, कभी खसखसा रहे थे, कभी तमतमा रहे थे और पल्ला नहीं पकड़ा रहे थे। यही सूरत हाल नून लीग की। तो मगर जो वर्कर्स थे उनका मूड ये था कि कभी परवेज अलाई साहब जो हैं उनको दे दी जाए वजारत, अगर इमरान खान साहब का चुग्गा चौड़ होता लेकिन है। क्या कीजिए, मरकजी क़यादत इस हक में नहीं है। अब ताज़ा खबर यह है कि मरकजी क़यादत अगर इस ऑप्शन को कबूल करती भी है तो उसकी मुद्दत 3 माह रखी गई है कि 3 माह तक आप रह सकते हैं, तो रहें, आगे फिर इलेक्शन करा। अब ये भी खबर चल रही है कि 3 सवाल उन्होंने रख दिए शहबाज शरीफ साहब के सामने। कोई जमात इस्लामी वालों को बताया है। अब लियाकत बलोच अगर मिल जाए जी तो फिर उनसे पूछे वो कौन सा सवाल लेते हैं। लेकिन ये सामने आ रहा है कि मरकजी क़यादत इस हक में नहीं है कि बाकी मानदा मुद्दत के लिए इक़्तिदार पंजाब में चौधरी बरादरान को दे दिया जाए। वो समझते हैं इससे पीपल्स पार्टी और काफिले को फ़ायदा होगा, जो मोमेंटम हमारे हक में बन चुका है उसने नून लीग को नुकसान होगा। नून लीग को फ़ायदा होता है अगर फौरी इलेक्शन हो। देखिए ना, सारी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं हो सकती ना, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना। आप खान साहब को धक्का देना चाहते हैं, ठीक है, या नहीं देना चाहते, पहला तो ये तय कर लें। नहीं, मूड तो ये नजर आ रहा है अपोजिशन का, तो फिर लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का चल पड़ा हुआ है। क्या वो भी जा रहा है इस्लामाबाद की जानिब। उन्होंने पीपल्स पार्टी ने, हमारे प्यारे बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च निकाला हुआ है। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी मार्च कर रहे हैं। वो यानी पीटीआई जा रही है कराची, पीटीआई जा रही है कराची और पीपल्स पार्टी कराची से उठ के जा रही है इस्लामाबाद। तो आप मुझे बताइए कि ये तमाशा क्या है। यानी एक सूबे की हुकूमत है, एक मरकज़ की हुकूमत है। सूबे की हुकूमत जो है वो मरकज़ को तहवाला करना चाहती, और जो मरकज़ की हुकूमत है वो सूबे को ढेर करना चाहती। यानी आप मुझे एक बताइए कि कहाँ की पॉलिटिक्स है। कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा भाई वज़ीर आज़म आज ऐलान करे तकरीर में इस्तीफ़ा दे दें, असम्बलियाँ तोड़ दें, वगरना हम आ रहे हैं। फिर तो फिर आ रहे हैं तो इस्तीफ़ा कैसे ले लेंगे आप? भाई आप लॉन्ग मार्च जब उन्होंने किया था ना, हमारे वज़ीर आज़म ने, जो अपोजिशन लीडर थे उस वक्त, और फिर हमारे तारुल कादरी साहब ने जी धरना दिया था जाके 2014 में, नहीं 14 में जी 14 में दिया। उस वक्त जाते इस्तीफा लेंगे वज़ीर आज़म का, नहीं मिला, नहीं ले सके। तो बस हालांकि तमाम तर उस वक्त की हवाएं उनके हक में नहीं। वो तो उस वक्त तो फिर जब राहील शरीफ साहब से मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, तो मुलाकात नाकाम हो गई, क्योंकि तो जब बाहर निकले तो बदला हुआ ज़माना था। तो बात यह है भाई, वज़ीर आज़म जो है, आप कैसे उससे इस्तीफा ले सकते हैं बजरिया धरना? ठीक, आप खुद नो कॉन्फिडेंस लाइन, नो कॉन्फिडेंस जो आपके पास आईनी और कानूनी ऑप्शन है, उस पर क्यों नहीं जाते? मंजूर करें। बिल्कुल ठीक है। ये धरने से, धक्के से हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। अगर इस तरह हुकूमत गिरेगी तो फिर सिंध में भी गिर जाएगी, फिर तो हर कोई उठ के खड़ा, हर कोई गिरा देगा। सही। धक्काबाजी जो है, धक्काबाजी जमहूरियत नहीं है। ठीक, अपनी बाजी सही तरीके से खेले। अपोजिशन की जो ये आईनी और कानूनी हक है तहरीक अदम-ए-एतमाद का, इसमें चंद रोज पहले तक तो बड़ा जोर था। अभी आपको लगता है कि उसी तरह इसमें जोर है या इसकी कोई कमजोर पड़ा है ये मामला? ये है और कोई कन्फ्यूजन हुई है, क्योंकि बज़ाहिर खबरें यही है मार्केट में। बड़ी बुनियादी बात है, मैं पहले दिन से कर्ज कर रहा हूँ, जब तक मुस्तकबिल का नक्शा क्लियर नहीं होगा, ये
اس وقت تک یہ بازی نہیں لگے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھی الیکشن ہونے ہیں, نہیں ہونے ہیں تو کب ہونے ہیں, پھر ذمہ داری کس نے سنبھالنی ہے, مرکز میں کون ہوگا, صوبے میں کون ہوگا. یہ کنویں میں تو چھلانگ نہیں لگائی جا سکتی نا, کہ ساری چیزیں طے کرنی پڑیں گی, پھر اس کے بعد ہی تو کوئی موومنٹ ہو سکے گی نا. بالکل ٹھیک. یہ شیخ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں سر, شیخ رشید صاحب, کہ اب ان کی جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں ڈیڈ لاک آ چکا ہے. چلیے اب تو شیخ صاحب کہتے ہیں ڈیڈ لاک آ چکا ہے, وہ کہتے ہیں ہم انوکھی لاک لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو یہ تو رسہ کشی ہے نا, جب رسہ کھینچتے ہیں نا تو کبھی وہ آگے کبھی وہ آگے, تو بالآخر تو اسے پتہ چلتا ہے جب ایک کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. یہ جو آپ نے فرمایا نا سر, مستقبل کا نقشہ کلیئر کریں. ایک تو دیکھیں اپوزیشن کوئی ٹائم فریم نہیں دے پا رہی, دوسرا اپنی کوئی سٹرینتھ شو نہیں کر پا رہی, تیسرا وہ کون ہوگا متبادل وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اس کا بھی اعلان نہیں کر پا رہی, اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ جو اطلاع مل رہی ہے کہ اپوزیشن کے بیچ اسی معاملے پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی کہ کیا اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو فوری الیکشن چاہیے یا تاخیر سے چاہیے. کلیئرٹی لانی پڑے گی نا. دیکھیے یہ مرغابی کا شکار نہیں ہے کہ آپ نے ایئر گن سے فائر کیا تو 10-12 ڈھیر ہو گئی. یہ شیر کا شکار ہے, ٹھیک, ہاتھی کا شکار ہے. ایک بریک, کیونکہ وزیر اعظم اب قوم سے مخاطب ہے. ہاتھی کا شکار ہے, سمجھے, وزیر اعظم قوم سے مخاطب. آپ ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیں, ہاتھی کا شکار ہے. ہاں, یہ شیر ایسا نہیں ہے اچھا کہ آپ نے چڑھ, یعنی گجرانوالے کے چڑے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں قابو میں آ جائیں گے. ہاتھی کا شکار ہے. ہاں, سنبھل کے, سوچ کے. ایک بریک ناظرین, یہاں پہ وزیر اعظم قوم سے مخاطب ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم اپوزیشن کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے تھے, اور حکومت کے پاس کیا آپشن ہو سکتی ہیں ان پر ہم نے بات کرنی تھی. شامی صاحب, اپوزیشن تو پر توڑ رہی ہے, تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ٹل بھی سکتا ہے آپ کو لگتا ہے, اور اگر ٹل سکتا ہے تو وہ کن صورتوں میں ٹل سکتا ہے؟ ابھی تو دیکھیں نا, کوئی تاریخ کا اعلان تو نہیں ہوا, ابھی تو یعنی جاگنگ ہو رہی ہے نا. تو اب اگر نمبر پورے نہیں ہوں گے, ہاتھ نہیں پڑے گا, تو پھر اعلان نہیں ہوگا اس کا. لیکن ابھی تو کہنا مشکل ہے نا. کن صورتوں میں سے حکومت کیا کر سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اپوزیشن کو پسپائی ہو؟ حکومت کے پاس کیا کر سکتی ہے کہ اپنے اتحادی جو ہیں جی ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرے, اپنی پارٹی جو ہے اس کے اندر جو مضطرب لوگ ہیں ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے ان کو ون اوور کرے. تو یہ سارے کام حکومت کو کرنے پڑیں گے نا, کہ بجائے آپ اپنی اگر اپنے یعنی اپنا کیمپ جو ہے اس کی حفاظت کریں تو پھر اپوزیشن کے لیے مشکل ہو جائے گی. ٹھیک, یہاں پہ یعنی اشاروں والا معاملہ نہیں رہ گیا اب؟ نہیں, اشاروں کا معاملہ ختم ہے. دیکھیں تو یہ تو بات ہی بڑی غلط ہے نا کہ اشارے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں, ان کو خود خدا خوفی کرنی چاہیے. یعنی یہ جو ایم این ایز ہیں ان کے جو یعنی ان کی ٹکٹ یافتہ لوگ ہیں نا, یہ اس قدر بودے ہیں کہ اشاروں پہ بیٹھے رہتے ہیں. یعنی کوئی ہے بات کرنے کی. ان کو یہ جو مضبوط لوگ ہیں مضبوط ہونا چاہیے. اگر کوئی اشارہ کرے بتائیں کس نے اشارہ کیا, صحیح, اس کو اس کے پیچھے پڑے یا پھر خاموشی اختیار کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم نے ایک ایسی باتیں کچی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس سے خود سیاست کی بات اٹھتی ہے, سیاست دانوں کی بات اٹھتی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ جو سیاسی دھند ہے یا سیاسی منظرنامہ, اس پر تو ہم روزانہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک بہت اچھا ایونٹ ہوا پاکستان, لاہور قلندر. جی, وہ جیت گئے ہیں بالآخر. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پچھلے 6 سیزنز میں پہلی دفعہ جیتے ہیں. اور سر شامی صاحب عرض کروں میں آپ سے, یہ پاکستان سپر لیگ کرکٹ کی دنیا کی واحد ایسی لیگ ہے جس میں 7 ٹیمیں, جتنی بھی ٹیمیں شریک ہیں ان سب کی سب چیمپئنز ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی ہیں, سوائے لاہور قلندر وہ بھی کر چکی. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واحد لیگ ہے جس میں جتنی ٹیمیں کھیل رہی ہیں وہ باری باری اپنی ڈن پہ جب بھی ان کو آخر میں لاہور قلندر ہے, آخری بار 6 ایونٹس وہ کہتے ہیں جو بڑا شاعر ہوتا ہے نا وہ آخر میں پڑھتا ہے لاہور مشاعرے میں. قلندر زینڈ پہ آئیں گے نا. یہ تو ہمارے وہ کہ رانا صاحب جو ہیں, جی فواد رانا صاحب جو خود قلندر ہیں. جی, ان کو اس دفعہ کسی درویش نے مشورہ دیا کہ حضور آپ ٹی وی پر میچز میں دکھائی نہ دیں, پیچھے بیٹھ کے دعا کیا کریں, ٹیم کے اوپر اچھا اثر پڑے. ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں, ہاں,
وہ وہی ہیں بدل گئے ہیں؟ نہیں وہی ہیں, ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کی شیئرنگ ہے اس معاملے میں. تو وہ پھر اس دفعہ ٹی وی پر کھل کر سامنے نہیں آئے. ٹیم اچھا پرفارم کرتی رہی, جب ٹیم جیت گئی تو پھر ان کا دیدار لوگوں نے دیکھا. تو پی ایس ایل 7 کا فائنل جیتا ہے لاہور قلندرز نے, اور اس پہ داد یہ اتھر دینی ہے کہ جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز نے, پی سی بی نے, اداروں نے, سرکار نے اور بین الاقوامی پلیئرز نے جو تعاون کیا, اور اس کا تو آسٹریلیا کی ٹیم آ گئی ہے جناب 24 برس بعد, اور ان کو انڈین جی وہ جو ہیکرز, دھمکا رہے ہیں جی وہاں سے ان کو ایسے پیغام آ رہے ہیں, ایک آسٹریلین پلیئر ہیں جو اسکواڈ کا حصہ ہیں, ان کی اہلیہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. انسٹاگرام کے ذریعے ایک بھارتی شہری نے ان کو دھمکی دی ہے. بس ایک ہی دستبستہ گزارش وہ ٹریس کر لیا دیکھیں, اصل میں تو لاہور کے شہری جو ہیں نا, سب سے بڑی قربانی تو ان کی ہے. سر پہلے مبارکباد تو دینا ہے, نہیں مبارکباد تو دینا جس طریقے سے ہم نے یہ مبارکباد, زندہ باد, سب چیز درست ہے, لیکن یہ ہے کہ لاہور کے شہری جو ہیں ان کا جینا حرام ہو گیا. جہاں بزنس ان کے متاثر ہو گئے اس علاقے کے لوگوں کے, آمد و رفت مشکل ہو گئی. وہ پورا ایریا چوک ہو جاتا ہے. اگرچہ کہ پولیس والوں نے بھی اور انتظامیہ نے بھی اور کرکٹ بورڈ نے بھی بڑا اچھا کام کیا. 10,000 پولیس والے جو ہیں لگے تھے سیکورٹی کے لیے, بالکل لگے تھے. تو اب جو سی سی پی او ہیں یہاں کے ہمارے فیاض دیو صاحب انہوں نے بتایا. تو اب مجھے آپ بتائیے کہ رمیز راجہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں خبر آئی تھی کہ ایک ہوٹل بنانے والے ہیں. جی یہ خبر تو عثمان بزدار صاحب کے ہاں سے بھی آئی تھی کہ وہ دبئی ایکسپو گئے تھے غالباً, تو وہاں بھی اس سلسلے میں انہوں نے بات چیت کی ہے لوگوں سے. وہ چائنیز جی طرز تعمیر جو ہے نا, یا وہ مٹیریل وہاں سے جو جلد بن جاتا ہے, پورٹیبل ٹائپ کا ہوتا ہے, ایک ہوٹل بنا لے تاکہ ٹیمیں وہاں ٹھہر سکیں. قذافی اسٹیڈیم میں کافی جگہ ہے, یا اسٹیڈیم بنا لے باہر تھوڑا سا نکال کے شہر سے, تاکہ پھر یہ جو یعنی ڈاؤن ٹاؤن مین شہر ہے نا تو وہ افیکٹ نہ ہو اس طریقے سے. اس سے ملک کا تمام علاقے متاثر ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ہو تو گیا ایونٹ سر کامیاب. رمیز راجہ صاحب جو ہیں ان کو بھی مبارکباد نہیں, ان سے ایک نشست خصوصی رکھنی چاہیے کہ انہوں نے, اور تو صدر مملکت جو تھے وہ دیکھنے کے لیے آئے جناب. جی باجوہ صاحب بھی شاید دیکھنے کے لیے آئے, ہمیں دکھائی دی, قمر باجوہ صاحب, جی وہ بھی دکھائی دی, اور وہ اس کو ان کا استقبال کرنے کے بعد وہ کمنٹری کرنے چلے گئے. جی رمیز راجہ صاحب, کیونکہ یہ فائنل میچ تھا تو وہ ان کی خود ہو رہی تھی ان کو, کیونکہ کمنٹیٹر ہیں. جی اینڈ پہ بھی جب خود عمران خان صاحب جو ہیں یہ خود بھی کمنٹری کرتے تھے, وہ تو آرٹیکل لکھتے تھے, کرکٹ کمنٹری لکھتے تھے بھائی, کمنٹری کرتے تھے, بڑے کمنٹری کرتے تھے, لکھتے بھی تھے آرٹیکل. بلکہ جو ان کا بڑا سورس آف انکم تھا یہ. جو بڑے بڑے ایونٹس ہوتے تھے ان کے فائنلز یا بڑے بڑے کانٹے دار مقابلے ہوتے تھے, وہاں عمران خان صاحب کو خصوصی طور پر یاد کیا جاتا تھا, بلایا جاتا تھا مطالبے کے اوپر, پھر وہ کمنٹری کرتے تھے. کل رمیز راجہ صاحب جو ہیں پی سی بی کے چیئرمین, وہ نہیں رہ سکے اور وہ خود بھی کمنٹری باکس میں گئے. اینڈ پہ بھی آخری جملے ان کی ایسی بات ہے جیسے کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب جی کسی کا دانت دیکھنے پہنچ جاتے نہیں ذرا وہ کہ بھائی اس کے دانت میں درد ہو رہی ہے تو وہ میچ دیکھنے کی بجائے اچھا لگا, چلے پی سی بی کے چیئرمین خود بھی کمنٹری کر رہے ہیں اور اینڈ پہ بھی ماشاءاللہ کھڑے تھے. ایک اچھا رمیز راجہ صاحب جو ہیں ان کا اچھا نقش جو ہے قائم ہوا ہے, ان سے ایک خصوصی نشست کرتے ہیں, خوشی ہوئی ہے. اور اب سر 24 برس بعد آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کس طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم بھاگی یہاں سے پہنچ کے, یہ بھی اسی طرح کے معاملات ان کو دھمکیاں میں اس پیغامات ملے تھے, لیکن اور انگلینڈ کی ٹیم نے جیسے واک آؤٹ کیا, لیکن آسٹریلین ٹیم نے بالآخر یہ 24 سال بعد قسم توڑی ہے. وہ پہنچ گئے ہیں, 3 ٹیسٹ میچز یہاں آپ کھیلیں گے پاکستان کے خلاف. پنڈی میں اسٹیڈیم جو ہے وہ مرکز ہوگا. اب اہل لاہور جو ہیں وہ تو اب پی ایس ایل بھگت چکے, اب پنڈی والوں کی باری ہے. چلیے بہرحال پاکستانی قوم جو ہے نا, اور پاکستانی ٹیم بھی اس کا حصہ ہے. پاکستانی قوم میں بڑی صلاحیت ہے, یعنی گر گر کے اٹھنے کی. مصیبت یہ ہے مومنٹم تو قائم رکھتے نہیں ہیں, یعنی یہ جو ہے نا یہ ہے, مگر یہ کوئی ایک دفعہ اچیومنٹ کر لیں گے اور پھر سمجھیں گے بس کمال کر لیا. سر جاتے جاتے سینئر صحافی ایڈیٹر کالم نویس بعد میں کریں گے, کل کریں گے. عطاء الرحمان صاحب کا ذکر میں کرنا چاہ رہا تھا, کریں گے. کل کا ذکر کر لیں. چلیں, پرائم منسٹر نے جو خطاب کیا اس کا ذکر بھی کل ہی پھر کریں گے تفصیل سے. ابھی تو معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے 10 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے. اور دوسرا جو پیکا آرڈیننس ہے اس پہ ذرا بولے ہیں, اس کی حمایت کی ہے, وہ تو لگ رہا ہے کہ وہ تو نافذ ہونا بڑا ناگزیر ہو چکا ہے. جو مثالیں وہ دے رہے ہیں, اصل میں بجلی قیمت میں 5 روپے فی یونٹ کمی کی ہے. کیا مطلوبہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے جو انہوں نے کہے ہیں؟ دیکھیے نا, تکلیف جو ہے وہ دل میں اگر ہے تو مالش پہ ٹانگوں کی ہو رہی ہے, یہ بھی تو دیکھیں. نہیں, وزیر اعظم نے اس آرڈیننس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کیسے ان کے خلاف, ان کے اہل خانہ کے خلاف کیچڑ اٹھایا یہاں لا آف ڈیفیمیشن جو ہے اس کو مؤثر کریں. کہتے ہیں 3 برس ہو گئے مجھے انصاف. جو وزیر اعظم کے خلاف جنہوں نے مقدمے کیے ہوئے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں اسی بات کو.
اور پھر وہ انگلینڈ کی اور باقی ممالک کی مثالیں دے رہے تو تھے. پھر آپ دیکھیں جن لوگوں کو آپ یہ کہتے تھے کہ چور و چکے ہیں اور 83 ارب ڈالر 83 ارب روپے کی پراپرٹی وہاں ہے شہباز شریف کی. ہمارے ایک وزیر صاحب نے فرمایا تو کہاں گئی وہ لندن میں پراپرٹی. میرا خیال ہے اس خطاب پہ کل پھر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. نہیں مطلب لا آف ڈیفیمیشن کو مضبوط کریں. ہاں آپ اس کا ملزم ہو یا کوئی دوسرا ہو, ٹھیک ہے, ہر ایک کی عزت جو ہے محفوظ ہونی چاہیے. وزیر اعظم کا جو خطاب بڑا اہم ہے, خارجہ پالیسی سے لے کے انہوں نے ملکی معیشت, مہنگائی, کورونا, عالمی منظرنامے میں جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں ان کا ذکر کیا, کچھ اناؤنسمنٹس بھی کی جن کا ہم نے مختصر حوال بیان کیا. کل اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں, یہاں ایک بریک. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.